السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سورنگی۔ ویورز، کپتان حکومت نے آج عملاً اپنی ناکامی تسلیم کر دی ہے۔ آج میں بات کر رہا ہوں کرونا کی، اور جو فوج طلب کر لی گئی ہے کرونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے۔ کوئی بہت ابھی صورتحال ایسی نہیں ہے پاکستان میں، کرونا بڑھ تو رہا ہے لیکن ایسی بھی صورتحال نہیں ہے کہ انتظامیہ، حکومت اور انتظامی مشینری فیس نہ کر سکے۔ حکومت نے کیا کیا اعلانات کیے تھے گزشتہ سال، میں مختلف ٹی وی چینلز پر بھی دیکھ رہا تھا، مختلف سیاسی جماعتوں کے بیانات بھی دیکھ رہا تھا۔ اس عمل کو حکومت کی ناکامی قرار دیا جا رہا ہے کہ کرونا SOPs پر عمل درآمد کے لیے فوج کو طلب کر لیا گیا ہے۔ سندھ میں ماسوائے سندھ کے باقی پنجاب، بلوچستان، KPK، گلگت بلتستان، اسلام آباد اور کشمیر، آزاد کشمیر میں فوج باضابطہ آج نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے، وزیر اعظم نے گزشتہ سال ٹائیگر فورس بنایا تھا کرونا کے ساتھ نمٹنے کے لیے۔ 10 لاکھ ٹائیگر فورس بھرتی کیے گئے تھے، یہ دعویٰ کیا گیا تھا۔ وہ ٹائیگر فورس کہاں گیا؟ 1200 ارب روپے کا ریلیف پیکیج اناؤنس کیا گیا تھا وزیر اعظم کی جانب سے، وہ اس کا کیا بنا؟ حکومت نے عملاً آج یا تو کرونا کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، اپنی ناکامی شکست تسلیم کر دی ہے، یا پاک فوج کے سامنے اب حکومت فوج سے انتظامی مشینری، پولیس اور انتظامیہ، بیوروکریسی، ان کے بجائے اب فوج سے مدد طلب کر لی گئی ہے۔ اس معاملے پر آج کی ویڈیو میں بات کروں گا، لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پوری دنیا میں وائرس پھیلا ہوا ہے اور یہ تیسری لہر جو ہے زیادہ خطرناک بتائی جا رہی ہے۔ بھارت میں صورتحال بہت خراب ہے۔ پاکستان میں ابھی ایسی صورتحال نہیں ہے جیسی بھارت میں ہے۔ پاکستان میں بھی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے، لیکن حکومت کی اہلیت اور حکومت کی جو نااہلی ہے، یہ سارا کچھ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حکومت کرونا SOPs پر عمل درآمد کرانے میں حکومت کے پاس جو وسائل ہوتے ہیں وہ حکومت یوٹیلائز نہیں کر رہی۔ ہسپتالوں میں گیس کا پرابلم ہے، آکسیجن کا پرابلم ہے، ہسپتالوں میں سینیٹائزر کا پرابلم ہے، ہسپتالوں میں جو ہے بہت سارے اور مسائل ہیں، وہ حکومت پورے نہیں کر پا رہی۔ ویکسین کا معاملہ ہے تو وہ بھی رشیا اور چائنا کی طرف دیکھا جا رہا ہے، تو وہ جو جتنی مل رہی ہے وہ بھی وزراء اپنی پوری فیملیز کو، ایک وزیر کی ویڈیو آئی تھی، وہ پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے، کوئی 15 20 30 بندے بیٹھے ہیں اور وہ لگوا رہے ہیں ویکسین۔ تو اس طرح باقی بہت سارے اور لوگوں کی، بڑے بڑے سیاستدانوں کی، بڑے بڑے لوگوں کی ویڈیوز آئی ہیں، پکچرز آئی ہیں، تصاویر آئی ہیں جن میں وہ ویکسین لگوا رہے ہیں۔ لیکن جو کہا گیا تھا کہ جو میڈیکل عملہ ہے، پہلے میڈیکل عملے کو محفوظ کیا جائے گا اور پھر آگے یہ ویکسین کا عمل بڑھایا جائے گا۔ سب سے سست جو عمل ہے ویکسین کا وہ پاکستان میں ہے۔ بڑے لوگ، وزیر اعظم، صدر مملکت، وزراء، انہوں نے تو اپنی پوری فیملیز کو لگوا دیا، ویکسین کرا دی، لیکن عام آدمی کو ابھی بھی ویکسین شروع نہیں ہوئی۔ بڑے لوگوں تک ابھی تک محدود ہے، وہ بھی عمل اپنی جگہ پر سست روی کا شکار ہے۔ حکومت اپنے جو وسائل ہوتے ہیں، اپنی جو انتظامی مشینری ہوتی ہے، لوکل جو انتظامی مشینری ہوتی ہے، DC ہوتا ہے، AC ہوتا ہے، پولیس ہوتی ہے، انتظامیہ ہوتی ہے، ضلعی انتظامیہ ہوتی ہے، ان سے کام لینے کی بجائے، یا صوبائی حکومتیں ہیں، ان سے کام لینے کی بجائے حکومت نے سرنڈر کر دیا ہے، ناکامی اپنی تسلیم کر دی ہے، فوج کو آج طلب کر دیا ہے، جس پر بھی مختلف جو آزاد تجزیہ نگار یا مختلف جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ حکومت کو تنقید کا نشانہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ بھائی یہ عمل مناسب نہیں ہے کہ پاک فوج سے SOPs پر ماسک پہنوانے کے لیے پاک فوج کو طلب کر لیا گیا ہے۔ تو یہ حکومت نے اپنی نااہلی
تسلیم کر لی ہے یا نااہلی تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ بہرحال فوج کو تو حکومت نے طلب کر لیا ہے، لیکن میں کچھ سوالات یہ اٹھاؤں گا جو میں سن رہا تھا مختلف جگہوں پہ۔ ایک تو گزشتہ سال وزیر اعظم نے 1200 ارب روپے کا ریلیف پیکیج اناؤنس کیا تھا۔ یہ آج سراج الحق نے بھی اپنے بیان میں یہ ذکر کیا ہے اس کا کہ وہ کہاں گیا۔ 1200 ارب بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے، تو اس کا کس طرح یوز کیا گیا، اس کا کوئی مطلب نظر تو نہیں آیا کہ وہ کرونا کے خاتمے کے لیے کہیں کوئی استعمال ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا اس طرح کا۔ 1200 ارب روپیہ بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے۔ کوئی ہسپتالوں کو سہولیات دی ہوئی ہوں، صورتحال ابھی جو تیسری لہر ہے تو اس کے روک تھام کے لیے حکومت کے پاس وسائل کم پڑتے جا رہے ہیں۔ بھارت میں تو بہت برا حال ہے، حکومت بھارت کو پیشکش کی ہے، ظاہر ہے ہمدردیاں بھارت کے ساتھ، یا پڑوسی ملک ہے چاہے ہمارا روایتی دشمن ہو، لیکن پڑوسی ملک ہے، انسانیت کے ناطے حکومت نے، وزیر اعظم نے، وزراء نے، سیاسی جماعتوں نے، اپوزیشن نے، سب نے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، انسانیت کے ناطے ہونا چاہیے، کیونکہ وبا تو مذہب نہیں دیکھتی، وبا تو پوری انسانیت کا خاتمہ کر سکتی ہے، پوری انسانیت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو۔ جے یو آئی نے، مسلم لیگ نون نے، وزیر اعظم نے، وزراء نے، پیپلز پارٹی نے، سب جماعتوں نے بھارت کے ساتھ اور بھارتی عوام کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے، جس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن 1200 ارب روپے کا میں ذکر کر رہا تھا کہ 1200 ارب روپے جو وزیر اعظم نے اناؤنس کیا تھا وہ ہوا میں اڑ گئے، کہاں گئے ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ اس کے علاوہ ٹائیگر فورس اناؤنس کیا تھا وزیر اعظم نے کہ ٹائیگر فورس جو ہے یہ کرونا کو روکے گا، کرونا کے خاتمے کے لیے کام کرے گا، اس کے لیے بھرتیاں کی گئی نوجوانوں کی، اور اس کے لیے بہت سارے ایجنڈے اس کو دیے گئے، بہت سارے ٹارگیٹس سیٹ کیے گئے تھے ٹائیگر فورس کے لیے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جی 10 لاکھ لوگ، 10 لاکھ نوجوان بھرتی ہوئے ہیں ٹائیگر فورس میں۔ اور وزیر اعظم نے ایک تقریر میں یہ بھی کہا تھا کہ جی میں دنیا ٹی وی پہ سن رہا تھا کہ 2.25 لاکھ نوجوانوں نے ہمارے لیے یعنی کام کیا۔ کس لیے کام کیا؟ یعنی وہ جو ذخیرہ اندوز ہیں اور وغیرہ وغیرہ، جو چینی مافیا یا آٹے کے جو ذخیرہ اندوز ہیں، ان کے خلاف انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا۔ لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ کہیں بھی ٹائیگر فورس کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی، کم از کم مجھے تو نظر نہیں آئی تھی۔ میں اسلام آباد میں رہ رہا ہوں، اسلام آباد میں کسی مارکیٹ میں کوئی ایک بندہ ابھی تک پورے سال میں، سوا سال میں مجھے ایک بندہ نہیں ملا جو کہے کہ میں ٹائیگر فورس کا ممبر ہوں، یا جس کو بیج لگا ہوا ہو یا کہیں کام کر رہا ہو۔ میں ویور سے پوچھوں گا، ویورز اتنے ہیں میرے، آپ بتائیں اگر کسی نے کسی ٹائیگر فورس کے کسی نوجوان کو دیکھا ہے کہیں کام کرتے ہوئے، کہیں ریلیف میں، انہوں نے تو مجھے ضرور میسیج کر دیجئے گا، بتا دیجئے گا اس کا نام بھی، علاقے کا نام بھی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی کرونا کے لیے روک تھام کے لیے بھی ٹائیگر فورس کام کرے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ٹائیگر فورس جو ہے چینی کے اور آٹے کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی کام کرے گا، ٹائیگر فورس ٹڈی دل کے خلاف بھی کام کرے گا، ٹائیگر فورس مہنگائی اور جو بڑھ رہی ہے مارکیٹس کا وزٹ کرے گا، اور یہ روک تھام مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ کام تھا ہی نہیں ٹائیگر فورس کا۔ تو وہ حبیب اکرم دنیا ٹی وی پہ میں بڑا جملہ اچھا ان کا تھا کہ یہ خواب تھا ایک، جس طرح وزیر اعظم خواب دیکھتے ہیں، کبھی انڈے کٹے اور مرغیوں سے معیشت بہتر بنا رہے ہوتے ہیں، نسخے دے رہے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی آئیڈیاز وزیر اعظم، معذرت کے ساتھ وزیر اعظم نے جتنے بھی آئیڈیاز دیے ہیں اس قوم کو، سارے کے سارے فلاپ، سارے کے سارے ناکام ہوئے ہیں۔ سارے نسخے جو ہیں وہ ناکام ہیں۔ یہ نیم حکیم والا کام چل رہا ہے، یہ نیم حکیم کے حوالے پاکستان ہے، جو نسخے دے رہا ہوتا ہے وہ نسخے کہیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، نسخے کام نہیں کر رہے ہوتے۔ اب انہوں نے بالکل سرنڈر کر دیا ہے کرونا کے سامنے، ہتھیار ڈال دیے اور اپنی ناکامی کا سمجھے اعتراف کر لیا ہے حکومت نے کہ بھئی ہم سے کوئی کام نہیں ہونا، نہ معیشت بہتر ہونی ہے،
न नौकरियां लोगों को दे सकते हैं, न लोगों को घर दे सकते हैं, न कोई कोरोना रोक सकते हैं। हाँ, काम बिगाड़ सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, मईशत तबाह कर सकते हैं। 8, 10, 15, 20 लाख लोग, लाखों लोग बेरोज़गार कर सकते हैं। एक नौकरी देने की बजाय लाखों लोग बेरोज़गार कर सकते हैं। एक घर किसी को देने की बजाय हज़ारों लाखों घर गिरा सकते हैं। हाँ, फ़ायदा कर सकते हैं तो अपना कर सकते हैं, अपना घर रेगुलराइज करेंगे, अपने जो साथी हैं, जो वज़रा हैं, उनको फैसिलिटेट और अकोमोडेट करेंगे, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। चाहे कोई वज़ीर मेडिसन महंगी करके जाए 500 गुना, 400 गुना, 4-4, 500 गुना तक मेडिसन महंगी कर दी गई, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं। जो बीआरटी है उसमें जितनी भी करप्शन हो, शिकायत हो, कोई इशू नहीं है, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और बस राग एक ही आलापना है कि जो कुछ हुआ है, मुल्क की तबाही का रीज़न जो है वो माजी की हुकूमतें हैं, मईशत की तबाही की रीज़न माजी की हुकूमतें हैं। हमने कोई तबाही नहीं की, हमने कोई करप्शन नहीं की। भाई 3 साल गुजर गए हैं यार, कुछ न कुछ तो बेहतरी आनी चाहिए थी, लेकिन कोई बेहतरी, किसी भी शोबे में बेहतरी नज़र नहीं आ रही। अब तो कोरोना से भी हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए जी, हमसे काम नहीं हो रहा जी, पाक फ़ौज को बुला लिया है। अब पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो रोडों पर, सड़कों पर खड़े होंगे और लोगों को पाबंद करेंगे, सख्ती करेंगे कि भाई मास्क पहने। जो हुकूमत का काम है, इंतज़ामिया का काम है, जो हुकूमत कर सकती है, हुकूमत के पास वसाइल हैं, पुलिस है, बाकी फोर्सेस हैं, लेकिन हुकूमत वो काम भी नहीं कर रही। तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी का हुकूमत का एतराफ़ है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।